الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. اللهم صل على حبيبك ونبيك وعبدك وصفيك وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا محمد صلاتك التي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديك محبوبة إليك وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے غیوب مالک و قادر ما فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سیدہ انس و جان نیر تاباں شاہ نشین ماہوشاں شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما توا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے آیت معراج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. بارگاہ عزی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر ایسے کلمات جاری کر دے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا سبب ہو، جس سے ہمارے اعتقادات کو نفع پہنچے، ہمارے اعمال کو نور ملے اور ہمارے باطن کو قرار اور تسکین کے اجالے نصیب ہوں. حضور کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم جمعۃ المبارک
میں جمع ہوئے ہیں، یہ پاک اور مقدس جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار جو اللہ کریم نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر عطا فرمایا ہے۔ سامعین محترم، رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا سبحان الذی، رب کائنات نے اپنے نام سے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے عبد کو، اپنے پاک بندے کو، لیلہ، رات کے تھوڑے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام، الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہاں سے جہاں تک چاہا لے گیا۔ اپنی قدرت کی نشانیاں رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ سامعین محترم، معراج النبی حضور علیہ السلام کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان بلندیوں پر بلایا جہاں تک کسی کا پہنچنا تو بڑے دور کی بات ہے، کسی کا خیال اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے، گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغے عین و متاں کہاں تھا، نشانے کیف و اولا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگے منزل نہ مرلے تھے، کمان و امکان کے جھوٹے نبوتو، تم اول آخر کے بھیر میں ہو، محیط کی ذات سے تو پوچھو حضور کدھر سے آئے اور کدھر گئے تھے۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے جو مقام عطا فرمایا وہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے روحانی طور پر پرواز کی، حتیٰ کہ ایک عرش آیا اسے عبور کیا، دوسرا عرش آیا اسے عبور کیا، 7 لاکھ عرش میں عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں، عرش کئی ہیں، عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان ایک عرش عالم برزخ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا پر کوئی تجلی ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے عرش پر ڈالتا ہے، اگر ڈائریکٹ تجلی آ جائے تو کوئی تاب نہ لا سکے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں ہوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھائے تو کسے ہوش رہے۔ کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ کتاب کا نام الابراز، علامہ عبدالعزیز پڑھاوی نے اس کو تصنیف لکھی ہے، یہ فکر کے مدارس میں سب کم کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا اور آواز آئی اے ابو الحسن رفاعی کہاں آ رہے ہو؟ فرمایا جس عرش کے قدم پر ہمارے محبوب کے قدم آئے ہیں میں تو اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ فرمایا اے ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کے قدم پر میرے محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تو تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا کو چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلا والولا بکمال ہی، کشافت دجا بجمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑی نصیب کی ہے بات۔ تو رب کائنات نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو جو مقام عطا فرمایا وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، یہاں پر جو مقدس فرشتے جناب جبرائیل علیہ السلام آپ جب سدرہ پر پہنچے تو فرمایا لو تنوت آمنۃ للدرجۃ بالی، اب میں آگے نہیں پہنچ سکتا، اب میں ایک قدم بھی آگے بڑھا ہوں تو میرے پر جلتے ہیں۔ تو یہ مقام محبوب علیہ السلام کو جو رب نے عطا فرمایا وہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سامعین محترم، مسجد نبوی میں صحابہ کی محفل بپا ہے اور حضور حجرہ انور میں موجود ہے، تو
سب سے پہلی مسجد ہے جس کے اندر ایسی مجلس برپا تھی کہ دنیا نے دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، کیوں بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ۔ حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہی ہو رہا ہے، یہاں غور کرنا، جلسنا ہم اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، ونحمد اور اس کی حمد بیان کریں، علی ما ہدانا لدینہ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، امن علینا اور ہمارے اوپر احسان کیا، بکا آپ کو عطا کر کے، آپ مل گئے اس لیے ہم اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی وجہ سے دین ملا اس لیے ہم اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر یہاں پر حضرت حسان بن ثابت کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی عطا کر دیے۔ شاید اسی کا ترجمہ بھی کس نے کیا ہے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ۔ حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہی ہو رہا ہے کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام ہوا اور ہدایت دین ملی اس پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بات تو سادہ سی تھی، کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو تو آپ کہیں گے ہم حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے یہاں پر قسم مانگ لی، اب صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، جب قسم لی تو ظاہر سب کے چہروں پر حیرت و استعجاب کی کیفیت تو تھی، یہ موقع بظاہر قسم کا تو نہیں تھا۔ پوچھا گیا کیوں بیٹھے ہو، ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ نے آپ عطا کیے، اللہ نے ہدایت دین دی، اس پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے باقاعدہ قسم مانگی، اب صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، انہوں نے کہا جی ہم حلف اٹھاتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام ہوا اور جو رب کی طرف سے احسان ہوا، ہم اس پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ، یہ جو میں نے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا، سن لو میں نے آپ سے قسم لی ہے، یہ میں نے قسم کیوں لی؟ اے صحابہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، آتانی جبرائیل علیہ السلام، میرے پاس جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، تو فرمایا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، مولا اعلیٰ میں ناز فرما رہا ہے، فرشتوں میں کہ دیکھو میں نے نعمت دی تھی کیسے شکر گزار نکلے، اب تک اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، صحابہ کا عمل کون سا تھا جس پہ رب بھی ناز کر رہا ہے، مولا اعلیٰ میں، فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی کیسے شکر گزار نکلے؟ صحابہ کا عمل کون سا تھا جس پہ رب ناز کر رہا ہے؟ تو اس لیے آج ہم جو حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضور کے معراج النبی کو پر رب کائنات نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو رب آج بھی اس مجلس میں کوئی بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی لیکن آپ بھی بیٹھ کے کائنات کے اس محبوب کا نام بلند کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے ہمیں جو انعام دیا ہم اس پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگرچہ حق شکر ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی بھی ہم حق شکر ادا کرنے کے لیے پیشانی سجدہ میں رکھ کر کے اللہ کی تسبیح بولتے رہیں لیکن اس نعمت کا شکر پھر بھی ادا نہ ہوگا۔ اتنا بڑا کرم حضور کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا۔ ہم نے کتب میں پڑھا کہ 12 نبیوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی، ہم نے تو کوئی آرزو بھی نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا بھی نہیں کی، بس سوئے تھے وقت جاگ پڑے، ہمارے والد گرامی مسجد سے مولانا بلا کے بلا رہے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہاتھ پھیلا پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، اس نے کہا ربنا ابعث فیہم رسولا،
مالک آنکھیں بھوری ہو گئی ہیں، اب بھیج بھی دے۔ کوئی بول رہا ہوں بشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، چلو میں تمہیں نام بھی بتا دیتا ہوں، اب جو آنے والا ہے جس کے لیے زمانہ منتظر ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ جس کے ذکر پر تاغوت نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں، جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے باز، جس کی شان رحمت کے جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نے رنگ میں پایا، نادانم گلے خنداں چے رنگ بودارت کے نور کے ہر چمنے آرزو ادارت، ہر کوئی اسی کا منتظر، کوئی کہیں منتظر کوئی کہیں منتظر، بحیرہ رہا حضور کی آمد پر خوشی بنا رہا ہے۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی، ہم خوش نصیب ہیں کہ جس رب نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا۔ رب کائنات نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر والی امت ہو۔ اس لیے میں اور آپ دیکھیں ہم نے جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، کیا ہماری زندگی کا کلمہ رکھا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جا رہا ہے؟ میں اور آپ صبح سے شام تک جو عبادت کرتے ہیں کیا ہماری قبول ہو رہی ہے؟ ہم نے دن کی عبادت دیکھنی ہے اور اچھائیاں دیکھنی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم نے تکلیف تو نہیں دی۔ رب کائنات نے فرمایا لا یرحم من لا یرحم، جو بندہ کسی پر رحم نہیں کرتا تو میں خدا اس پر رحم نہیں کرتا۔ ہم خالق سے معافی مانگے تو رب معاف کر دیتا ہے۔ اس کی مخلوق کو جب ہم تکلیف پہنچائیں گے، جب تک رب کائنات کی مخلوق بندہ مومن کو معاف نہ کرے تو رب کائنات کی بھی ہماری پکڑ ہوگی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، رب کائنات ہم سب کو زندگی گزارنے کا سفر اور اللہ اس کے رسول کے حکموں پر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندوں کے حکموں کو بندہ توڑے وہ بندہ معاف نہیں کرتا۔ جس رب کے حکموں کے توڑ کر آپ جب اس کائنات کے رب سے معافی طلب کریں تو رب کائنات ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔